أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ پیارے دوستو، آج کی گفتگو میں والدین کی خدمات پر اللہ کے انعامات، والدین کی رضا اور خوشنودی میں رب کی خوشنودی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد جس کام کا حکم دیا ہے وہ والدین کی فرما برداری، اطاعت گزاری، اور والدین حتیٰ کہ عبادت کے بعد اور عبادت کے درمیان بھی یہ دعا رکھ دی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب نے عبادت کے بعد یہ حکم دیا لیکن عبادت میں بھی شامل کر لیا۔ اگرچہ والدین کی عبادت حرام ہے، عبادت صرف اللہ کی ذات کی ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ میری عبادت تب ہوگی جب والدین خوش ہوں گے، راضی ہوں گے اور والدین کی فرما برداری ہوگی۔ تو احباب توجہ فرمائیں اس بات پر۔ میں آج صرف ایک نبی، اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اور شہزادے ہیں۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام والدین کا بہت زیادہ احترام، عزت اور والدین کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ والد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا انہوں نے کر کے دکھایا۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رضا الربی رضا الوالد۔ جب والد کی رضا اور والد کی خوشی، والد کی خوشنودی ہوتی ہے، پھر والد کی خوشنودی پر صرف والد خوش نہیں ہوتے، پھر رب خوش ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی رضامندی شامل ہو جاتی ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ بچے تھے جنگل میں بوادٍ غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑ کے آئے جہاں دانا پانی کوئی شے نہیں تھی، حتیٰ کہ دھوپ سے بچنے کے لیے چھت نہ تھی، سردیوں سے بچنے کے لیے کوئی دیوار نہ تھی، جنگل کا سامان، کھانے پینے کے لیے کوئی شے موجود نہیں تھی، انسان بات کرنے کے لیے کوئی انسان وہاں موجود نہ تھے، درندے چرندے پرندے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا گیا والدہ محترمہ کے ہمراہ۔ جو احباب شیطانی وسوسوں میں آ کر، شیطانی چال میں آ کر، شیطانی ڈھال میں آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہمارے لیے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، لہٰذا ہم والدین کا کیا کریں، ہمارے لیے جب والدین نے کچھ بنایا نہیں، جائیداد نہیں بنائی، کوئی شے نہیں بنائی، تو ہم کیسے والدین کا ادب کریں، احترام کریں اور خدمت کریں۔ یہ حقیقت میں شیطانی خیال ہے اور شیطانی وسوسہ ہے اور شیطانی چال ہے، وگرنہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے اب ان کے والد محترم نے کیا کیا؟ ابھی چھوٹے سے معصوم بچے ہیں، جنگل میں چھوڑ دیا، اور جہاں جنگل بھی ایسا جو قرآن خود نشاندہی فرما رہا ہے کہ ایسا جنگل تھا جہاں کوئی انسان نہ تھا، لیکن اس کے باوجود سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب ملنے والد محترم ایک دفعہ گئے
سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خداوندی مشیت کے مطابق ملاقات نہ ہو سکی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے گھر میں تو اپنی گھر والی سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کوئی آئے تھے، لگتا ہے یہاں کوئی شخصیت آئی تھی، یہاں کوئی ہستی آئی تھی، یہاں کوئی وجود مبارک آیا تھا جس سے پورے راستے معطر ہیں، جس سے پورے راستے خوشبودار ہیں۔ اگر یہ اولاد کی یہ سوچ بن جائے، یہ خیال بن جائے، یہ طلب بن جائے، یہ تڑپ بن جائے اور یہ نظریہ بن جائے کہ والدین کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کے فیض سے جنت تو جب جنت ہوگی دنیا جنت بن جائے گی، دنیا میں جنت کے نظارے دیکھے گا وہ بندہ، وہ خوش قسمت انسان جنت کے نظارے دیکھے گا۔ پیارے دوستو، سیدنا اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے خوشبوئیں آ رہی ہیں کوئی وجود مبارک کی، تو آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی کہ آپ کے والد محترم تشریف لائے تھے۔ تو اب آپ کہیں کہ ہمارے والد نے ہمیں کیا دیا؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کیا دیا؟ معصوم بچے ہیں، وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ اللہ کی کرم نوازی ہوئی، اللہ کی حفاظت میں وہ پلے، جب بڑے ہوئے تو شادی کر لی، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں پیغام دے کے آئے کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کر لیں، طلاق دے دیں۔ تو پیارے، طلاق دے دیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، ایک لمحے کے لیے فکر مند نہیں ہوئے کہ والد محترم کا کیا مطلب ہے چوکھٹ تبدیل کرنے سے۔ نہیں، جو ہی آپ کے والد محترم کا پیغام پہنچا، آپ نے بلا تشبیہ و تمثیل، آپ نے بلا جھجک اور بلا تاخیر اس زوجہ محترمہ کو فارغ کر دیا۔ تو پیارے، یہ دیکھیں، والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری، والدین کے ساتھ اتنا حسن سلوک اور اتنی تابعداری، اتنا فرما برداری۔ پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا بیت اللہ شریف بنانا ہے، اللہ کا پیارا گھر بنانا ہے، جس کی قرآن نشان نہیں کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، دیواریں کھڑی کر رہے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی۔ باپ نے فرمایا کہ بیٹا دور دور سے 5 قسم کے پتھر لے آنے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ طویل ہے، میں صرف ہنٹس دے رہا ہوں، میں صرف اشارے دے رہا ہوں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دور دور سے 100 کلومیٹر سے پہاڑی سفر میں، جہاں سراسر اونچائی ہوتی، جہاں سراسر نیچے جانا ہوتا تھا، بلندیوں میں اور گہرائیوں میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر اٹھاتے رہے اور اللہ کا گھر بناتے رہے۔ تو یہ والد کی رضامندی میں تھا۔ پھر جب آپ بڑے ہوئے، دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے، جب آپ جوان ہوئے، تو والد محترم نے چھری اٹھا لی اور کہنے لگے یا بنیا انی ارا فی المنام، بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کیا پیارا جملہ بولا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا حضور جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، اللہ کی طرف سے میسج آیا ہے، آپ حکم کی تعمیل کریں، حکم کو تعمیل میں بجاوری کریں، آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے۔ ابا حضور میرے لیے، اب روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر جب چھری اٹھائی گئی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام خدا کی محبت میں اور
والد کی محبت میں اتنا وارفتہ ہو چکے تھے، اتنے گرفتار ہو چکے تھے ان کی محبت میں، انہوں نے کہا ابا حضور اگر چھری سیدھی نہیں چلتی میری بوٹی بوٹی کر کے میرا جسم زخمی زخمی کر دو، میری بوٹی بوٹی کر دو اور مجھے قتل کر دو، لیکن ابا حضور کسی طرح تو آپ حکم خداوندی کی تعمیل کی وجہ آوری میں کچھ تو کریں، اندازہ کریں۔ چھری اٹھائی نوجوان پر چھری، اور تاریخ میں اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا، پہلا سب سے ہسٹوریکل واقعہ ہے ہسٹری میں، فرسٹ آف آل سب سے پہلے یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اتنی جب محبت میں آئے، رب کریم کی رحمت کو جوش آیا، رب کریم کی رحمت کو جوش آیا۔ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میرا جتنا بھی علم ہے، میرا فہم ہے، میری فکر ہے، میری دانش ہے، میرا فلسفہ ہے، لیکن میں خود کہہ رہا ہوں سکھائے کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ باپ کے آداب، باپ کا اتنا حیا اور باپ کی اتنی فرما برداری یہ کس نے سکھائی؟ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے فرمایا اسماعیل تو والد کی تابعداری میں، والد کی فرما برداری میں، والد کی اطاعت گزاری میں تو نے سارے امتحان پاس کر لیے، تو نے والد کو خوش کر دیا ہے، تو اب والد کو خوش کر چکا ہے، میں خدا خود تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں، میں خود خدا تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اسماعیل تو نے والد کی محبت میں بیت اللہ شریف بنایا، کعبہ بیت اللہ بنایا، اب قیامت تک جو یہاں طواف کرنے آئے گا، جتنے بھی طائف ہوں گے، ہر طائف کے برابر تجھے قیامت تک نامہ اعمال میں ثواب ملتا رہے گا، قیامت تک۔ اندازہ کریں کوئی ایسی عبادت ہو جو قیامت تک جس کا اجر ہو، قیامت تک جس کا ثواب ملے، صرف والدین کی فرما برداری کا رب کا انعام ہے۔ قیامت تک رب نے فرمایا میں اسماعیل کو ہر طائف کے بدلے میں طواف کا ثواب جناب اسماعیل کو بھی دیا کروں گا۔ اندازہ کر لیں۔ پھر بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد صفا مروہ دیکھیں، وہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے، اور آب زمزم کا چشمہ آپ کے پاؤں سے نکلا۔ اللہ نے فرمایا اسماعیل تو نے والد کو خوش کیا ہے، اب تیرے پاؤں میں خیر رکھتا ہوں، خود آب زمزم کا چشمہ تیرے پاؤں میں رکھتا ہوں۔ اندازہ کریں۔ پھر جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ بھی جناب اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے۔ پھر قربانی جناب اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے۔ پھر نماز میں جو درود ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ بھی جناب اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے۔ اور آگے کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ بھی جناب اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے۔ اور آگے جو دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی جناب اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اور جو قربانی کے ایام میں 4 دن تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی جناب اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ 1.25 لاکھ نبی آئے، اتنے 313 پیغمبر آئے، اولو العزم پیغمبر آئے، مگر اتنی یادگار کسی کی نہیں ہے۔ ارے امت مصطفیٰ کے قانون بننے تھے، امت مصطفیٰ کے لیے قانون بن رہے تھے، مگر یادگار اسماعیل کی اتنی کثرت کیوں ہے؟ ہر جگہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، ہر لمحہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ارے 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے، اوروں کی اتنی یادگاریں نہیں، ان کی اتنی یادگار کیوں ہے؟ فقط اس لیے ہے کہ انہوں نے والدین کی فرما برداری کی۔ رب نے فرمایا 1.25 لاکھ نبی آئے، بے شک آئے، مگر جناب اسماعیل نے والدین کی اتنی خدمت کی ہے، میں راضی ہو گیا ہوں، اب میں اپنے فضل سے جو دینا چاہتا ہوں دے دیتا ہوں۔ لہٰذا خانہ کعبہ بیت اللہ شریف جناب اسماعیل کی یادگار ہے، صفا مروہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، خود مکہ جیسا عظیم و شان شہر
جناب اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، خود نماز میں درود جناب اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، نماز میں برکتوں والا درود جناب اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، نماز کی دعا جناب اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، تکبیرات تشریق جناب اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، قربانی جناب اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ارے یارو، اور نبی بھی آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، مگر رب کا فضل اس وقت جوش مارتا ہے جب بندہ والدین کی فرما برداری کرتا ہے، جب بندہ خدا کی عبادت کے بعد جب بندہ والدین کی فرما برداری میں بھی والدین کی فرما برداری سے عبادت کو مزین کرتا ہے، پھر رب کو وہ عبادت پسند ہے، پھر رب کو وہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری پسند ہے۔ میرا پیغام یہ ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام اتنی خدمت کی، رب نے فرمایا اسماعیل تو نے مجھے راضی کر دیا ہے، اب میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں تیری یادگار ہیں، حتیٰ کہ کونین کے والی سیاح لامکان جناب محمد الرسول اللہ بھی آپ کی آگ سے آئے، یہ اعزاز بھی آپ کو ملا، یہ اعزاز بھی آپ کو ملا کہ آپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کے والد محترم ہیں، یہ بھی اعزاز اللہ نے والدین کے تصدق سے دیا۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام کو کیا کیا نہیں ملا، جو والدین کی فرما برداری کرتے ہیں، خدا کی قسم رب یہاں دے یا وہاں دے لیکن محروم نہیں کرے گا، رب والدین کے انعامات ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے چند کلمات کو اللہ پاک آپ کے دلوں میں اتار دے۔ وآخر دعوانا